إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کو بڑا ہی امن پسند اور ایک دوسرے کے حقوق والا بنا کر نازل کیا ہے. اس شریعت کی سب سے بڑی بیوٹی ہی اصل میں کیا ہے؟ اس کی وسطیت ہے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، اور ظلم کے خلاف سب سے اہم ترین شدید ترین رد عمل ہے. اسی لیے اس امت کے نام میں وسطیت کے اندر وہ لفظ استعمال کیا ہے جو عدل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح اس امت کو امت وسط بنایا، عدل والی امت بنایا، انصاف والی امت بنایا. اب اس انصاف کے خلاف کوئی لفظ ہے تو وہ ہے ظلم، اور اس ظلم سے رب العالمین اتنا ناراض ہوتا ہے. تاریخ انسانی کے تمام ادوار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کی قوموں کو اگر ہم نچوڑ کے دیکھیں تو آخری وہ سبب جس سے رب العالمین نے انہیں نیست و نابود کر دیا، انہیں ہٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو اس کا واحد کاز جو نظر آتا ہے وہ ظلم ہے. جب بھی قومیں ظلم کا ارتکاب کی، رب العالمین نے باوجود ان کے انتہائی طاقتور ہونے کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ایسے مٹایا کہ وہ گویا کہ کبھی تھے ہی نہیں. کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. کہ سمود کا حال، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام کی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے صفحہ ہستی سے مٹایا، ان سب کا ایک ہی جرم تھا، وہ جرم ہے ظلم. جب ظلم اپنے حد کو پار کرتا ہے تو رب العالمین اس دنیا کے اندر سزا دیتا ہے. دوسری اگر آپ اپنے طور پر کوئی گناہ کرتے ہیں جس کے اندر ظلم کا اطلاق نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ اس سزا کو مؤخر کر دے اور آخرت میں دے دے. بعض گناہوں کی سزائیں اللہ آخرت میں صرف دیتا ہے، دنیا میں دیکھنے میں نہیں آتا. لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کا رب العالمین دنیا ہی میں سزا دیتا ہے. اس لیے جو آیت میں نے ہود کی پڑھی، اللہ اس میں اپنا اصول بیان کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ہم جب بھی کسی قریے کو پکڑے ہیں، ہم جب بھی کسی بستی کو پکڑے ہیں، ہم جب بھی کسی شہر والوں پر عذاب نازل کیا ہے، اسی وقت ہم نے نازل کیا ہے جب ان کی حالت ظالم کسی تھی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بھی لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، ناحق کیا ہے زبردستی کرنے لگے، ایک دوسرے کا حق مارنے لگے،
ظالم کا کیا ہے دور چلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا معاملہ چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو اسی وقت ہم نے کیا ہے ان کو پکڑا، اس سے پہلے انہیں نہیں پکڑا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ہماری پکڑ جو ہوتی دنیا کی پکڑ، آخرت تو ہے ہی، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، ہماری پکڑ جو ہے نا وہ بڑی المناک بھی ہے اور بڑی زبردست بھی ہے، بڑی درد دینے والا بھی ہے۔ علم الف سے لام اگر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی درد والا عذاب۔ ہاں، ان اخذہ علیم شدید۔ اسی طرح فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصول بیان کر رہا ہے کہ ہم عذاب اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے کب مٹاتے، یاد رکھو صفحہ ہستی سے ہم ان لوگوں کو مٹا کے چھوڑتے ہیں، خواہ وقت کا قارون ہو، وقت کا حامان ہو، وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، لیکن ہم ظلم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم صفحہ ہستی سے ان لوگوں کو مٹاتے ہیں۔ تو کیوں مٹاتے ہیں؟ جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیسے کیسے مٹاتے ہیں جی؟ فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان قوموں کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کے سبب۔ گناہ ظلم ہے، یاد رکھو، خواہ وہ اپنا گناہ کر رہا ہے یا دوسروں کے لحاظ سے کیا ہے ان لوگوں کو زبردستی گناہ کے لیے مجبور کر رہا ہے، یا دوسرے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ سب گناہ ہے۔ میں انشاءاللہ آؤں گا ابھی کہ ظلم کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور ظلم کے انداز مراتب کیا ہیں۔ لیکن پہلے سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ظلم کے اعتبار سے قرآن مجید میں کیسے کیسے گفتگو کیا ہے، تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تیز و تند آندھی بھیج کر ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، گرم گرم لو، جیسے کہ لوط کی قوم کو ہوا، سمود کی قوم کو ہوا۔ آگ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے ڈائریکٹ انہیں کیا ہے پتھر بھیجے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، فرمایا کہ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ دیکھیں وہی ظلم کا لفظ آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے برملا فحش کا ارتکاب کیا، برائی کا ارتکاب کیا، بے خوف ہو کے ارتکاب کیا۔ ان بدبختوں نے ایسا برائی کا اس سے پہلے کبھی دنیا میں صدور نہیں ہوا تھا۔ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئے، جو کہ آج ہمارے نوجوانوں میں بہت تیزی سے یہ گناہ پھیل رہا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حضرت لوط کی قوم کو ہم نے مٹانا چاہا تو کیسے مٹانا چاہا کہ ہمارا حکم آ پہنچا تو جعلنا عالیہا سافلہا، ہم اس کو لے گئے اوپر، پھر وہاں سے ان کو الٹا کے پھینک دیا۔ حدیث ابن کثیر کے اندر بہت سی احادیث اس بارے میں آئی ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اس پر اپنے پر کی نوک سے وہ پوری بستی کو اٹھا لیا اور لے گئے، یہاں تک کہ لوط کی قوم کے کتوں نے جو بھونکنا شروع کیا تھا، اس بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ نے سنا، اتنا اوپر لے گئے، اتنا اوپر لے گئے جہاں آسمان کے فرشتے رہتے ہیں، وہاں تک لے گئے۔ وہ جو کتے اس بستی کے بھونک رہے تھے تو وہاں کے فرشتوں نے اس بھونکنے کی آواز کو سنا تو اس بستی کو اٹھا کے اتنا اوپر لے گئے، پھر جعلنا عالیہا سافلہا، پھر پلٹا کے اسے دے مارا نیچے زمین پر، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عذاب آیا، حجارتا من سجیل منضود مسومتا عند ربک، جہنم کے تپائے ہوئے پتھر جس کے اوپر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پہ پڑھنا ہے، وہ پتھر انگار کے پتھر انہیں پڑے۔ اور اللہ کہتا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، یہ ہے ظالموں کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالی یہ کرنے سے کوئی دور کی بات، کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو مٹایا تو کبھی کبھی تیز و تند آندھی سے مٹا دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کبھی ایک ہی چیخ نے سب کو سلا کے رکھ دیا اور کبھی زمین پھٹی اور سب کے سب دس کے رہ گئے. ایسا ہو گیا کہ کبھی بستی تھی ہی نہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, بعضوں کو ہم نے سمندر میں غرقاب کر دیا. لیکن یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. دیکھو یہ سب میں نے جو کیا یہ دراصل میرا ظلم نہیں تھا, میں نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, کہ اصل میں بدبخت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. یہ ظالم تھے, اس واسطے ان کو نت نئے عذابات آئے اور ہم نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. اس واسطے اصل میں ہم نے یہ سزائیں دے کر ان پر ظلم نہیں کیا, بلکہ یہ سزا کے مستحق ہو چکے تھے. ہم تو انصاف پسند ہیں, ہم تو عدل کرنے والے ہیں, ہم تو رحمان ہیں, ہم تو رحیم ہیں. رب العالمین نے سب سے پہلا تعارف اپنے قرآن میں کروایا تو اپنے آپ کا کیا کروایا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ تو اللہ کی تعریف ہے. سب سے پہلا لفظ اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو وہ کون سا لفظ ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ تو اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی کیوں عذاب دے؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہ تو بڑا ہی محبت کرنے والا ہے, بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے. تواب الرحیم, وہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. تو رب العالمین تو سراپا رحمت ہے اور اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو اب اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں قوموں پر جب وہ خود ظالم ہوتے ہیں؟ ایک پیاری حدیث ہے, اس حدیث سے میں آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت, مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے اور اس روایت کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو روایت کرنے والے سب سے زیادہ جن کے پاس احادیث کا کلیکشن تھا, جنہوں نے روایتیں کی ہیں. اور یہ روایت وہ روایت ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں, جسے رب العالمین سے اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں. عام روایتیں یوں ہوتی ہیں کہ عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد کیا قال رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ اللہ سے اللہ کے رسول روایت کر رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں روایت کر رہا ہوں. لیکن کیسے؟ فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی, وہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں, میں اللہ کے رسول سے روایت کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی سے روایت کر رہے ہیں. یہ ڈائریکٹ ہے, قرآن کے بعد حدیث قدسی ہے, اس کے بعد کا درجہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوتی ہے. لیکن جو حدیث قدسی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے روایت ہوتی ہے. تو فرمایا یا عبادی, بڑی پیاری حدیث ہے, فرمایا کہ اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی, دیکھو میں اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہوں. فجعلتہ بینکم محرما, اور تمہارے لیے بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہوں. فلا تظالموا, لوگوں دیکھو آپس میں ظلم نہ کرو, ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, یہ میرے لیے بھی حرام, میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اصول نہیں ہے جو کہ لاگو کر سکے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا اور ہم پر ایک دوسرے کے ظلم کو حرام کیا. پھر فرمایا میں تم سب کو بھی یہ حرام کرتا ہوں, تو لوگوں فلا تظالموا, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. تو اب آئیے ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ہاں, ظلم ہے وہ
مقام و مرتبہ جس کا وہ اہل ہے وہ نہ دینا اور دوسری جگہ اس کو رکھ دینا، یہ اصل ظلم ہے۔ ظلم ہر وہ مقام جس کا وہ حقدار ہے اس کو نہ دینا اور اس سے دوسرا مقام دینا ظلم ہے۔ مثلا آپ کہیں گے یہ قلم ہے میرا، اس کا مقام جیب میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی پاؤں سے رونتا ہے تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے قلم کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا مقام پاؤں سے روندنے کا نہیں ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح ہر ایک کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے، ہر ایک کو ان کا حق دے دینا یہ عدل ہے۔ اور ظلم میں مراتب ظلم کے اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے، علماء مفسرین اور محدثین کیا بتاتے ہیں؟ ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے پتہ ہے؟ شرک ہے۔ ہاں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آ گئی وہ بات جو میں نے کہا تھا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے دیکھو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی واسطے جب یہ آیت سورہ مائدہ کی نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اس کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہ کی تو وہی حقدار ہے، وہی مومن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی امن پسند ہے۔ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کون ظلم سے مبرہ ہے؟ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی ظلم کر ہی دیتا ہے، پھر تو کوئی ہدایت یافتہ نہ ہوا، کوئی امن پسند نہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد تم جو سمجھ رہے ہو نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے عذابات کا سب سے اہم ترین سبب ظلم ہے، لیکن اس ظلم میں بھی سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ کہنے کو تو کروڑوں میں ہیں ہم، تعداد ایسی ہے کہ اگر آپ صرف یہاں کے ایریے کا اگر آپ مردم شماری کر لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مدینے کے اندر جتنے لوگ تھے صحابہ، اس سے زیادہ کی تعداد میں خالی صرف اس مسجد کے اطراف رہنے والوں کی تعداد ہو جائے گی۔ تعداد میں تو بہت ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کائنات میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی مسلمان رہے ہی نہیں ہوں گے جتنی بڑی تعداد میں آج ہیں۔ لیکن کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں۔ عزت ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں نا، اللہ نے جو عزتیں دی تھی امت مسلمہ کو وہ موجود ہے۔ اللہ کی مار، ذلت، پستی، مصائب و آلام کا شکار اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے وجہ کیا ہے جی؟ ایک ہی وجہ ہے، ہمارے اندر سب سے بڑا ظلم بدرجہ اتم موجود ہے۔ عام مسلمانوں میں آپ مردم شماری کر لیں، جائزہ لے لیں تو 90% وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کو مانتے بہت ہیں۔ اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کو تو قوم نوح بھی مانتی تھی، اللہ کو تو قوم ہود بھی مانتی تھی، اللہ کو تو قوم صالح بھی مانتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی قومیں اللہ نے ہلاک کیا وہ سب لوگ مانتے تھے، اللہ کا انکار کوئی نہیں کیا تھا۔ قوموں نے اللہ کو مانا
لیکن اللہ ایک کی عبادت نہیں کی، عبادت میں شریک کیا۔ عبادت میں دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ وہی چیزیں کی جو رب کے لیے خاص تھی، سجدہ، نظر، نیاز، دعا، پکارنا، یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے بھی جائز رکھی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہلاک کر دیا کہ یہ شرک سے پاک اگر امت مسلمہ ہو گئی تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری قسمت تبدیل کر دے گا۔ آج جو حالات ہمارے اندر ہیں، دنیا کے اندر جو مسائل کریٹ ہو چکے ہیں، جو مسائب و آلام ہیں، خواہ معاشی اعتبار سے ہو، خواہ سیاسی اعتبار سے ہو، خواہ معاشرتی اعتبار سے ہو، خواہ گھریلو زندگی ہو، خواہ نجی زندگی ہو، خواہ علانیہ کی زندگی ہو، جلوت خلوت کی زندگی ہو، ہر جگہ مسائل کا شکار ہے یہ مسلمان، صرف اس واسطے کہ تمہیں جو پیغام دیا گیا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس پیغام پر ہمیں کان نہیں دھرے، بلکہ ہم نے شرکیہ افعال اپنے اندر اس حد تک لائے، کہیں درگاہ ہے، کہیں بنڈا ہے، کہیں زنڈا ہے، کہیں کسی کو سجدہ ہے، کہیں کسی کو نظر ہے، کہیں کسی کو نیاز ہے، کہیں کسی کو پکارنا ہے، کسی کے پاس غوث العظم ہی سب کچھ ہے، کسی کے پاس قادر ولی ہے، کسی کے پاس کالشا ولی ہے، کسی کے پاس علی حجویری ہے، کسی کے پاس حسنین کریمین ہے، کسی کے پاس علی مرتضیٰ ہے، کسی کے پاس فلاں ہے، جنہوں نے اللہ کے اختیارات کو بانٹ کے رکھ دیا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا میں نے اتھارٹی دی کہ ان کو میں نے تقسیم کر دیا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نہ ان بدبختوں سے پوچھو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، کیوں بلاتے ہو، دوسروں کے آگے جھکتے کیوں ہو، دوسروں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو، دوسروں کے آگے قومہ کیوں کرتے ہو، دوسروں کے آگے دعائیں کیوں کرتے ہو، دوسروں کے آگے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نانا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے لیے پرستش نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سفارشی بنیں گے، یہ اللہ کے پاس ہمیں لے جا کے چھوڑیں گے، یہ اللہ کے پاس ہماری بات منوا کے چھوڑیں گے، یہ اللہ کے پاس ہمارے کام قبولیت کے درجے پر پہنچائیں گے۔ تو اللہ پوچھتا ہے ان بدبختوں سے پوچھو قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، ان بدبختوں سے ذرا پوچھو کیا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بتایا کہ فلاں میرا سیکریٹری ہے، غوث العظم میرا سیکریٹری ہے، ولی شاہ ولی میرے سیکریٹری ہیں، فلاں کالے شاہ ولی کو میں نے کیا ہے بچے دینے کی طاقت دے رکھی ہے، فلاں دراصل بزرگ ہیں ان کے لیے قسمت بنانے کی طاقت دے رکھی ہے، فلاں جو بزرگ ہیں وہ تمہارے لیے رزق کی کشادگی کی طاقت دے رکھی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، میں نے بتایا تمہیں کہ فلاں فلاں میرا پی اے ہے، فلاں فلاں میرا نائب ہے، فلاں فلاں کو یہ طاقت دی ہے۔ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو خبر دیتے ہو ان باتوں کی جو اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان میں نہیں جانتا۔ اللہ کو ہی پتہ نہیں ہے کہ میں نے پی اے غوث العظم کو بنایا ہے، اللہ کو پتہ نہیں کہ علی حجویری کو اللہ نے نہیں بنایا، اللہ کو ہی پتہ نہیں ہے کہ حسنین کریمین کو اللہ نے طاقت دے دی، اور مولا علی کہہ کہ تم پکارتے ہو تو اللہ ہی کو پتہ نہیں کہ علی سنتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے تم اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو میں خود آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ تو بدبختوں میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اختیار کل میں رکھا ہوں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ میں ہی مختار کل ہوں اور میں ہی جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرے اندر کوئی شریک نہیں ہے، میرے اندر کوئی سہیم نہیں ہے، میرے اندر کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی صاحب نہیں ہے، اور کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، میں کسی کا نہ بیٹا ہوں، میں وہ ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، طاقتور ہوں، ولم یکن لہ صاحبہ، میرے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میرے لیے کوئی بیٹا ہے، نہ میرے لیے کوئی باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے بچہ ہے، نہ وہ جنا گیا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں جس کی مثال تم دے سکتے ہو۔ اگر تم مثال دیتے ہو
تو اللہ پوچھتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بدبختو اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ کس حیثیت سے تم کمزور دنیا میں آتے ہو، اگر ماں درد کی وجہ سے تمہاری نلی پہ ہاتھ رکھ دے تو وہی مر جاؤ گے، ایسے کمزور پیدا ہوتے ہو اور بڑے ہو کے اللہ پر مثالیں گڑتے ہو اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہو۔ تو ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی کو نہ پکارو، اللہ تبارک و تعالی اکیلا تنہا مالک خالق ہے اور وہی تنہا عبادت کا مستحق بھی ہے۔ ایکشن عبادت کے جتنے ہیں سب رب العالمین کو کرنا ہے۔ اگر اس ظلم کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے کہ زمین کی تمکنت، زمین کی خلافت، زمین کی بادشاہی، زمین میں عزت، زمین میں تمہارے لیے تمکین، سب میں تمہیں دوں گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، شرط ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہونا ہے۔ آج پوری کائنات میں ذلیل ترین قوم ہے تو ہم ہیں، آج پوری کائنات میں کمزور ترین قوم ہے تو ہم ہیں، آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ غیروں کے نظروں میں کھٹکنے والے ہیں تو ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کیا، یہ پہلا ظلم ہے۔ نمبر دو ظلم، گناہ جو خود اپنے واسطے کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ یاد رکھو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، تم گناہ کرتے ہو تو اس کی سزا تم کو بھگتنا ہے۔ تو گناہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، کسی غیر کے لیے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے اپنے لیے رحم کرو کہ کل تم قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی سزا اور جہنم کی آگ نہیں سہ سکو گے۔ ارے یہ 70-69 مرتبہ دھو دو آگ اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس میں تم ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، تو وہ جو یہاں کی آگ سے 69 درجہ زیادہ زبردست آگ ہے وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ فما اصبرهم علی النار، تم جری ہو کہ جہنم کی آگ ہم کیا ہیں سہ لیں گے، پھر تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ نہ کرو، گناہ دراصل تمہارے اوپر ظلم ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا۔ یہ ظلم بھی دراصل عام ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، فحاشی اور یعنی آج عام ہو چکی ہے، موبائل کا فتنہ عام ہو چکا ہے، جس کے لیے استعمال کرنا ہے شاید موبائل نکالنے والے کے حاشیے دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو کیسے کیسے استعمال کریں گے، لیکن آج فحاشی کے یہ اڈے بن چکے ہیں، یہ چھوٹے سے موبائل لیکن ہے فحاشی کے بڑے بڑے اڈے، جن میں انسان کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، جو چاہے کرو، تم ہو اور تمہارا ساتھی موبائل ہے، نہ ادھر دیکھنے والا ہے نہ ادھر دیکھنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے 2 فرشتے تمہیں نوٹ کر رہے ہیں، 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو پھر تم کیسے کیا ہے نڈر ہو کے گناہ کرتے ہو، خواہ دنیا کے اندر کسی مقام پہ اکیلے ہو یا کسی بھی گھڑی کے اندر رات کے اندر اندھیرے میں کیوں نہ ہو، لیکن دیکھنے والا رب تو موجود ہے اور لکھنے والے 2 فرشتے تو موجود ہیں، ان سے تم کہاں غافل ہو کے بھاگو گے؟ یہ بھی ظلم ہے۔ گناہ کرنا دراصل ایک لذت نہیں ہے، یہ ظلم ہے تمہارے اوپر، اور اس ظلم کے پاداش میں کل تم خود بھگتو گے۔ تو کیوں دراصل اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ تیسرے درجے کا ظلم، نمبر 1 سب سے بڑا ظلم شرک، دوسرے درجے کا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم، نمبر 3 وہ ظلم جس کو ہم ظلم کہتے ہیں عام لفظوں میں، کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا قبضہ کر دیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کو کیا ہے کوئی تکلیف دے دی، یہ جو ظلم کہتے ہیں یہ بھی ظلم ہے ان 2 ظلم کے درجوں کے بعد۔ لیکن اس ظلم میں بھی رب العالمین بہت سے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہی وہ ظلم تھا نا جی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، جیسا کہ فرماتا ہے
کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. 6 لاکھ کی وہ قوم جو بنی اسرائیل، جس کو کئی برسوں سے اس نے غلام بنا کے ان پر ظلم کیا. اور ظلم بھی کیسے؟ اللہ کہتا ہے کہ یذبح ابناءہم، ان کے جو بچے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. بلا وجہ قتل عام کیا ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسے فرعون کو، جس کو خود کروایا کہ ذل اوتاد میخو والا فرعون، ایسا ڈبایا کہ ایک ہی دریا تھی. یہ شان دیکھو، یہ رب کی شان ہے. یہ ہمارا رب ہے جس کی کائنات میں صرف اسی کی چلتی ہے. ذرے ذرے پر، حرکت حرکت پر، جنبش جنبش پر، پانی کے قطرے پر، سمندر کے کنارے پر، ساحل کے ایک مٹی کے ایک ایک ذرے پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال، سب سے زبردست قوت والا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا کے پاس پہنچتا ہے. کائنات کے اس وقت کی سب سے کمزور ترین قوم وہ بھی وہیں پہنچتی ہے، اسی دریا کے پاس. آنکھوں دیکھے اسی دریا کو پھاڑ کر، زمین بنا کر، راستے پیدا کر کے 6 لاکھ افراد، 10,000 20,000 100 200 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، 6 لاکھ افراد کو راستہ بنا دیا. اور اس راستے سے چل کر بالکل سب سے زیادہ کمزور ترین قوم تھی اس وقت دنیا کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہاں سے پار کروا دیا. اور اسی سمندر میں سب سے زیادہ قوت والا اس وقت کا انسان جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا، اللہ نے اسی سمندر میں اسی وقت وہاں ڈبا دیا. فرعون اپنے قوت کے آخری مرحلے پہ تھا لیکن ڈوب گیا. اور بنی اسرائیل کی قوم اپنی ضعف اور اپنی کمزوری میں آخری مرحلے پہ تھی، اللہ نے بچا لیا. تو حکم کس کا چلتا ہے اصل میں میرے بھائیو؟ رب کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. اور ظلم ایک ایسی چیز ہے جو رب العالمین پکڑتا ہے تو پھر اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا جب وہ گڑ گڑاتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے فرعون آخری وقت میں رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، توبہ کی تھی، بولا تھا کہ اللہ میں قبول کر لیتا ہوں اسلام. اللہ نے کہا کہ الآن اب آ رہا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم مفسدوں کے اندر تھا، معصیت کرتا رہا، گمراہی میں رہا، نافرمانی کرتا رہا. آج تیری توبہ کو ہم نہیں قبول کریں گے، لیکن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، لیکن تیرے جسم کو ہم آیت بنا کے، نشانی بنا کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رکھیں گے کہ دیکھو یہ ہے ظالم جس کا انجام ہم نے یوں کیا کہ یہ آج بھی پڑا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے. اس کی ناش کو دیکھو، عبرت حاصل کرو. جو غرور سے گھمنڈ سے چلتے ہیں، میرے بغیر کیا ہوتا ہے، میں کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ غریبوں پر نہیں دیکھتے کہ جو آج ظلم کر رہا ہے ایک رب العالمین ہے جو پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو جبار کہے، اپنے آپ کو ملک، اپنے آپ کو بادشاہ کہے، اپنے آپ کو کیا ہے ناحق لوگوں پر ظلم کیا. تو یاد رکھو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب آخری بات کی طرف آ جائیے، اس ظلم کے ارتکاب کا حشر کیا ہوگا جو ہم عام میں نے ظلمن کیا کیا چیزیں ہیں اس پر نہیں بیان دیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ظلم کیا ہے. اصل میں انسان ضمیر کو مار کے کرتا ہے. کسی کی زمین ہتھیانا نہیں. میں پوچھتا ہوں بیٹھنے والوں میں کسے نہیں معلوم ہے؟ جی سب کو معلوم ہے، لیکن کرتے ہیں. اور رات میں جعلی ڈاکومنٹس مل گئے تو کیا ہے، کورٹ بھی فیصلہ کر دے تو اور خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو بھائی کورٹ میں بھی کیس ڈالا، میں جیت گیا بھائی میں. لیکن تیرے ضمیر سے جیتا کیا؟ تیرا ضمیر تو بول رہا ہے نا تو نے قبضہ کیا. ہاں، جس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے حرام کیا تھا، جو قبضے سے، پریشانی سے، لوگوں کو دباؤ سے اور قانون سے تو نے کیا ہے اسے جعلی طور پر حاصل کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ 7 زمینوں کا توق اٹھائے وہ آئے گا حشر کے میدان میں. تب اکیلا ہوگا، ننگ دھڑنگ ہوگا. جتنی زمین دبایا تھا اس سے 7 گنا بڑی زمین اٹھا کے وہ چل کے آئے گا، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا. تو دوسروں کی زمینیں دبانے سے پرہیز کرو، قانون تمہارے حوالے کیوں نہ کرتے. ظلم ہے.
دوسروں کو گالی دینے سے پرہیز کرو، کل تمہاری ایک ایک گالی کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دے گا، تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہارے اپنی نیکیاں بھی اس کے پاس چلی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا بالکل نیکیوں کے ساتھ، ایسے ڈھیر سارے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ دراصل لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ قد شتم ھذا وقذف ھذا واخذ مال ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو کیا ہے تہمتیں لگائی ہوں گی، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو کھڑا کر دے گا اور لوگ آئیں گے پوچھنے والے، اے اللہ اس نے فلاں وقت گالی دی تھی، مجھے اس کا حق چاہیے، تو اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اسے دے دے گا۔ دوسرا آئے گا فلاں وقت اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اسے دے دے گا۔ اور تیسرا آئے گا کہے گا کہ فلاں وقت اس نے الزام لگایا، خاص کر عورتیں، خواتین بیٹھی ہوئی، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ الزام لگانے کی عادت، چغل خوری کی عادت، ایک دوسرے پر برائی کی تہمت لگانے کی عادت بہت عام ہے، مردوں میں بھی ہے، کوئی کم نہیں ہے، لیکن خواتین میں زیادہ ہے۔ تو یہ دراصل جس کی برائی کر رہے ہیں نا جی، وہ اصل میں ان کو اپنی نیکیاں اٹھا کے دینے کے برابر ہے، کیونکہ نیکیاں کل اللہ تبارک و تعالی جو بھی آ کے ڈیمانڈ کریں گے نا، اے اللہ اس نے فلاں وقت گالی دی، فلاں وقت برائی کی، فلاں وقت جاسوسی کی، جاسوسی بھی حرام ہے، ٹول لگا کے سننا، ہم سمجھتے بڑا تیر مار لیا، میں کیا کرا معلوم کیا بھائی، اسے فون ڈال کو ریکارڈ کر لیا، بھائی کیسا جی کریا، کیسا کیا؟ ریکارڈنگ کا آپشن ہے لیکن ریکارڈنگ کی اجازت چاہیے، سامنے والے کو معلوم ہو کہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہ خود بھی گناہ ہے جو آج عام ہو چکا ہے۔ ایسے باتاں کرا انہیں پورا ریکارڈ میں جب سنا دیکھو ان کو، کسے دوسرے کو کہتے ہیں، اب دونوں جو لڑتے نا خبر کو جانے تک لڑتے رہتے، اس کے بعد فساد کون مچایا؟ گناہ نہیں ہے کیا؟ یاد رکھو موبائل ریکارڈنگ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اجازت ہے آپ کو؟ نہ دیے تو نہ، اس کی ایمانداری، میں پریشان ہو جاتا ہوں، گورنمنٹ کے بالکل دین سے دور لوگ، ایک گورنمنٹ لیکن اگر ریکارڈ کرتی ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی اپنے کال ریکارڈ کرتی ہے، تو یاد رکھو اس کی انصاف پسند طبیعت دیکھو، وہ ضرور یہ منشن کرتی ہے کہ آپ کا کال ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر ریکارڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھو ٹیلی کمیونیکیشن میں کبھی فون کرنے کی بات ہو گئی، کبھی ایئرٹیل سم ہے، سم کا پرابلم ہو گیا، آپ فون کر رہے ہیں تو جہاں سے آپ کی ریکارڈنگ شروع ہوگی باقاعدہ طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا کہ دیکھو یہ دراصل کیا ہے، ہمارے لحاظ سے اصول کے اعتبار سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ کمپنیاں، لیکن ہم مسلمان چوری چھپے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ کو رکھ کے لوگوں کو ستاتے ہیں، بلیک میلنگ ہوتی ہے، سب ظلم ہے۔ یاد رکھو ان سب کو جواب دینا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بِصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ، زکوٰۃ، صلاح، زکوٰۃ اور دوسری بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن یہ پوچھتے جائیں گے، دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور بھی پوچھنے والے کھڑے ہوں گے، اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، اب دینے کو نیکی تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس پر رکھے گا۔ کوئی آیا، اللہ اس نے فلاں دن گالی دی تھی، اچھا کیا ہے، نیکی نہیں ہے، لو تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، اس کے اوپر رکھتے۔ اس طرح وہ جو بڑے بڑے پہاڑ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، نیکیوں کے لے کے آیا تھا، آخر کار وہ سب ختم ہو کے بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ کھڑے ہوں گے اور اللہ کہے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ یا رب سلم، یا رب، یا اللہ ہم سب کو بچانا، یا اللہ ہم سب کو بچانا۔ اسی واسطے ایک بڑا پیارا شعر ہے جو مجھے ایک ہی مرتبہ سنا لیکن یاد ہو گیا اس سلسلے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، ذرا غور سے سنیے گا، یہ حدیث کی پوری تشریح ہے۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ جب حشر کے میدان میں فیصلہ ہو رہا تھا
تو مجھے جنت جانے کے لیے نیکیاں کم پڑ رہی تھی، اور وہاں کوئی روپیہ نہیں چلتا، ڈالر نہیں چلتا، پیسہ نہیں چلتا کہ میں نیکیاں خریدوں، کہ یہاں تک کہ جو دشمنوں نے مجھے گالیاں دی تھی ان کی طرف سے نیکیاں آ گئی، میں جنت چلا گیا۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامۂ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی کہ یاد رکھو یہ سب جن کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو اپنی نیکیاں خود اٹھا کے انہیں دے رہے ہو۔ اللہ کی قسم لوگوں، یہ ظلم خواہ شرک کا ہو، خواہ گناہ کا ہو، خواہ ایک دوسرے پر ظلم کا ہو، ظلم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے، اور آخرت میں ہے ہی سزا۔ تو ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے گناہ اور ظلم سے، کہ ظلم سے بچ جاؤ۔ اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو کبھی معافی مانگنے سے نہ چوکو، کبھی معافی مانگنے سے نہ اتراؤ، نہ منہ پھیرو، جاؤ معافی مانگ لو اور اس کو راضی کر لو، کیونکہ یاد رکھو کل قیامت کے دن راضی نہیں ہوگا اور تمہاری نیکیاں جائیں گی۔ اسی احساس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں آخری وقت ہے، مسجد نہیں آیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول اپنے پاؤں کو رینگتے ہوئے، اور اللہ کے رسول حضرت عباس کے بیٹے فضل سے، اور ایک طرف حضرت علی کے ہاتھوں میں، ایک روایت میں زید بن حارثہ کے کندھوں پہ ان کے بیٹے اسامہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آئے، مسجد میں بیٹھے، کہا کہ لوگوں اگر میں نے کسی سے کچھ قرض لیا ہو، اگر میرا کوئی حق بنتا ہو تو لے لے، آج میں اس کا حق ادا کر دوں گا، کل قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے، تو اس وقت بڑا کڑا دن ہوگا۔ صحابہ رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے کون حق پوچھے گا؟ آپ کبھی ناحق کوئی کام کیے ہیں کیا؟ آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم کو تصور بھی نہیں ہے۔ کہا کہ نا ایسا مت کہو کہ میرے سے کچھ غلطی، میرے سے کسی کا حق چھینا گیا ہے تو آج پوچھ کے لے لو، کل قیامت کے دن نہ پوچھنا، وہ دن بڑا کڑا دن ہوگا، وہ دن اللہ تبارک و تعالی ظالم سے حق دلا کر ہی مظلوم کو دے گا۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول ہاں ایک مرتبہ آپ نے 3 درہم لیے تھے بطور قرض کے، شاید آپ بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو ہم 3 درہم ادا کر دیں گے، اور ایک صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو میں 3 درہم دینا تھا، میں بھول گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس صحابی سے 3 درہم لے لو اور یہ ان صحابی کو 3 درہم لوٹا دو، کیونکہ یاد رکھو حق یہاں پر ختم ہو جائے، کل قیامت کے دن حق کا معاملہ اللہ کے پاس کبھی معافی کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ظلم کے معاملے میں رب نے فرمایا کہ حتیٰ کہ انسان نہیں، جانور نہیں، کمزور ترین بکریوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ جو سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو جو ماری ہوگی، جو ظلم کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، اور سنگ والی بکری نے جو بغیر سنگ والی بکری کو مارا تھا، ظلم کیا تھا، تو اس بکری کو، مظلوم بکری کو اللہ سنگ دے گا اور کہے گا کہ اس کو مار، پھر اس کے بعد دونوں کو برابر کر دیا جائے گا۔ جنت جہنم نہیں، لیکن ظلم کا بدلہ ہے، جانوروں کو ظلم کا بدلہ ہے، تو ہم کو نہیں کیا؟ بہو ساس پہ گالیاں دیتی ہے، ساس بہو پہ گالیاں دیتی ہیں، ہم دوست احباب ایک دوسرے پر کیا ہے؟ ہمیشہ رنجش، ہمیشہ حسد، ایک دوسرے کا برائی چاہتے ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا، پھر نمازیں چل رہی ہیں، عمرے چل رہے ہیں، عبادتیں چل رہے ہیں، تسبیحات چل رہے ہیں، کن کے لیے؟ غیروں کے لیے، سب چلے جائیں گے تمہارے۔ اللہ نے ایک توفیق دینے، وقت بڑھتا جا رہا ہے، معافی چاہتا ہوں کہ میرا وقت اتنا تو نہیں ہے، لیکن دراصل موقع ایسا ہوتا ہے نا جی کہ جیسے بزنس مین کو گاہک آتے ہیں نا، اب وہ سوچتا ہے کہ کیسے کسی بھی طرح بیچ کے ہی چھوڑنا ہے، تو وہ لگا جائے۔ ایسے ہی ہمارا بھی حال ہے، ہم داعیوں کا حال ہے، لوگ آتے ہیں بڑے سننے کے لحاظ سے، بقیہ اوقات میں بلاؤ نہیں آتی پبلک، کب بلانا؟ جمعہ میں بلانا، وہ بھی کب آتی؟ جمعہ میں بھی ممبر سے امام کب اترتا تب بھی چاہتی، دیکھو کھڑے ہیں، دیکھو پورے ماشاءاللہ سے، یہ سب اپنے پلان سے آئے، انہیں اتریں گا، ہمیں آئیں گے، سیدھا نماز پڑھیں گے، 5-10 منٹ میں نکل جائیں گے۔ برا نہ مانو، ہمارا حال ہے، 1 گھنٹہ دینے کو تیار کون ہوتا ہے پہلے؟ ہاں، اب میں سوچا کہ میں جب اتروں گا تب آئیں گے تو یہ کچھ نہیں سنیں گے، میں بھی اپنی پلان چینج کیا، یہ جب کھڑے ہوں گے نا تب میں بولوں گا، تو سن لیں گے، کسی بھی طرح سننا ہی سننا ہے، تو تھوڑا سا وقت لے لیا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔